السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مقامی جمعیت اہل حدیث پٹالم چنئی 12 کے محترم امیر مولانا محفوظ الرحمان سلفی صاحب اور جمعیت کے اراکین اور عہدیداران، ذمہ داران، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہے کہ تقریباً 8 مہینے یا 10 مہینوں کے بعد میرے خیال میں چنئی میں یہ پہلا اجتماع دیکھ رہا ہوں میں کہ دینی اجتماع الحمدللہ یہاں کے نوجوانوں نے، ذمہ داروں نے منعقد کی. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. واقعی اس زمانے میں ایسے حالات میں دین کے نام پر جمع ہونا بھی ایک چیلنج ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات نے اس میں سبقت کی، اور مجھے امید ہے کہ جمعیت کے دوسرے برانچز اور شاخ بھی انشاءاللہ اسی نقش قدم پر چلیں گے، اور اس طریقے کے جو پروگرام ہیں جن کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، دین کیا ہے سمجھ میں آتا ہے، فتنوں سے انسان بچتا ہے. آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. منافقین بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں، بدعقیدہ کے لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یعنی حدیث کا انکار کرنے والے، وہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا نہیں ہے، بحیثیت رسول نہیں مانتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک پوسٹ مین ہے، آئے اور پوسٹ دے کر چلے گئے، بس اس سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں ان لوگوں کے پاس. یہ لوگ حرکت میں ہیں، اور ایسے موقع پر اہل حق جو اہل حدیث ہیں، جس نے قرآن اور حدیث جس کے حق ہونے پر پوری گواہی دے رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک آپ دیکھیں گے ہر کوئی کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اس موضوع کے تعلق سے کچھ دیکھنا چاہ رہا تھا تو جو ہے دیوبند کا فتویٰ دیکھا. اہل حدیث جو ہے اہل سنت نہیں ہیں، اور ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہاں تک ابھی جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ فتویٰ دارالعلوم دیوبند. ہم لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اگر وہ شرک نہیں کرتے ہیں تو، اور لوگ جب پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. باقاعدہ ہم لوگ اپنے دوستوں کو، ہماری جماعت کے افراد کو بولتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے. اور ہم جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اہل السنت والجماعہ اعرف الناس بالحق وارحم الناس بالخلق. اہل سنت و جماعت جو کہ صحیح معنی میں اہل حدیث ہیں، حق کو سب سے زیادہ جاننے والے اور لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والے. وہ لوگ چونکہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. سمجھنے کی بات ہے. جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے آپ کے تعلق سے، تو آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کیجیے.
گناہ کا بدلہ گناہ سے نہیں دیا جاتا، انصاف کا تقاضا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ کیوں ہمارا فریضہ ہے؟ کیونکہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے آج سے 1400 سال پہلے، قرآن کریم کی دین کی جس طریقے سے آپ نے تشریح کی، مطلب بتایا، صحابہ نے جس کو سمجھا عمل کر کے بتایا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتھینٹسٹی ملی۔ اتھینٹسٹی جسے بولتے ہیں مہر تصدیق، یہ اسلام، یہ سچا دین، یہ محبت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کو ملا، یہ وہی دین ہے، یہ وہی طریقہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام کی مختلف شکلیں آج آپ دیکھیں گے، مختلف شکلیں۔ اگر آپ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ استقبال کریں، حوض کوثر سے آپ پانی پئیں، اور آپ کو یہ کہہ کر دھتکار نہ دیا جائے سحقاً سحقاً لمن بدل وغیر دینی، دور ہو جائے وہ جس نے میرے دین کو بدل دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کیٹیگری میں نہ ہو، یہ طریقہ ہے۔ قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے کے مطابق سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے میں ہی حق پر ہوں، میں ہی اہل سنت و جماعت ہوں، بلکہ اہل سنت و جماعت تو آج کون ہے جو قبروں پہ جا کر قبر والوں سے مانگتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ لیکن آؤ، قرآن تمہارے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے، یہ دونوں دیکھو کس جماعت پر فٹ ہوتی ہے۔ دعوے سے نہیں ہو جاتا ہے، انسان دعوے سے نہیں بن جاتا ہے، دلیل۔ علامہ ابو مظفر سمعانی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، ان کا زمانہ 6 صدی ہجری کا، بلکہ آج تک 15ویں صدی ہجری، جو لوگ صحیح راستے پر ہیں، حق پر ہیں، آپ دیکھیں گے ان کی باتوں میں اختلاف نہیں پائیں گے۔ معمولی اختلافات تو ہر جگہ ہے، بنیادی اختلاف کوئی اہل حدیث نہیں کہے گا کہ جاؤ خبروں کے پاس جا کر مانگو، کوئی نہیں کہے گا، کوئی نہیں کہے گا اہل حدیث کہ بدعت جائز ہے، بدعت کرنا چاہیے، کوئی نہیں کہے گا۔ اگر وہ کہتا ہے تو اہل حدیث نہیں ہے۔ کوئی اہل حدیث نہیں کہے گا کہ جادو کرنا جائز ہے، جادوگر کے پاس جاؤ، نعوذ باللہ، نہیں۔ کوئی اہل حدیث نہیں کہے گا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری عقل میں نہیں آتی ہے، اس کو نہیں ماننا ہے، ہرگز نہیں۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم آمنا وصدقنا، بس ہم ایمان لائے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہم تصدیق کرتے ہیں، آپ کی بات کو ہم ہرگز نہیں ٹھکراتے۔ یہ ہے طریقہ اہل حدیث کا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بعض لوگوں کے ذہن میں کیا جی یہ سب لڑ لکو، اختلافات کر لکو، ہماری مسجد میں کیا بھی نہیں تھا، آر کے صاحب آپ کو خواہ مخواہ مسئلہ چھوڑ کو چلے گئے، ایک نیا مسئلہ۔
نیا مسئلہ کیا بھی نہیں، یہ پرانا مسئلہ ہے. حق پرانا ہے، باطل نیا ہے. حق پرانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کے امام ہیں. بقیہ جو امام آئے ہیں بعد میں آئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل اور بہت سارے علماء سب بعد میں آئے، اور ہم سب کو مانتے ہیں. ہمارے بارے میں کیا کیا لوگ کہتے ہیں. یہ لوگ امامہ کو نہیں مانتے جی، یہ لوگ درود نہیں پڑھتے جی. اس کے واسطے میں کیا کرتا، ہر جمعے کو خطبے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھتا. ایک بار گلبرگہ گیا ہوا تھا. گلبرگہ معلوم آپ لوگوں کو، اڈا خواجہ بندے نواز. ایک شاگرد کی شادی تھی، نکاح پڑھانے بلائے تھے. نکاح میں درود پڑھے ہمیں. اس میں بعض لوگ دیکھنے لگے ایک دوسرے کو، کیا رہے درود پڑھ رہے بھی رہے، اہل حدیث کا درود پڑھ رہے. کیوں اس طریقے سے ہمارے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں زہر ڈالا گیا ہے. ہمیں شیعہ کہا گیا، ہمیں قادیانی کہا گیا، ہمیں کیا کیا نہیں کہا گیا. ہمیں چھوٹی جماعت وہابی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آج کی بات نہیں ہے، غنیت الطالبین، یہ جن کو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، یہ لوگ جا کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پوجا پاٹ کرنے والے جا کر کتاب میں دیکھیں، غنیت الطالبین کی کتاب، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب. کہتے ہیں لوگ، ہم لوگوں کو اہل حق کو کیا کیا نام دیتے ہیں، حشویہ بولتے ہیں، مشبہہ بولتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا ایک ہی نام ہے. کون بول رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. کہتے ہیں ہمارا ایک ہی نام ہے، وہ ہے اہل حدیث. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو علم کے بغیر حق کیا ہے پہچان نہیں سکتے. اگر ہم لوگ چاہتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ سب جمعیت کے، مسجد کے ممبران ہیں، ذمہ داران ہیں، آپ لوگ زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ یہ چیز کو معلوم کریں کیا چیز ہے، اس کی باریکیوں میں جائیں، مجھ میں اور دوسرے میں کیا فرق ہے. وہ لوگ جو آج مزار بنا رہے ہیں، ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے، یہ فرق کیوں ہے، اور اس فرق کا بیس کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. افسوس کہ جماعت کے نام پر جو حضرات کام کرتے ہیں، وہ حضرات وہ چراغ کے تلے اندھیرا بولتے نا، ویسا قصہ. کام کرنے تیار، میٹنگ کو سب کو ارینج کرنے تیار. بھئی کیا بھائی تم نے کیا بھائی معلوم کیا کی، ہمارے دوست ہیں ساتھ، میں بھی چل رہا ہوں. ایسا نہیں ہونا. سیکھنا چاہیے. سیکھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. قرآن کریم پڑھنے کا صحیح طریقہ، تجوید سیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سیکھو. ہمارا عقیدہ کیا ہے سیکھو. یہ کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں ہے کہ جو آدمی، ہر ایک آدمی چلتا ہے. نہیں، دینی جماعت ہے، دعوتی جماعت ہے. اس کا مقصد دین کو سمجھنا اور دین کو پھیلانا ہے، اور کچھ نہیں ہے. صحیح دین کیا ہے؟ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے ہم لوگ جمع ہونا، یہ ہمارا مقصد. کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی نعوذ باللہ ہرگز دھتکارنا نہیں. یہ نیت ہونی چاہیے میرے بھائیوں، یہ جذبہ ہونا چاہیے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ لیں اور سمجھ لیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. نہیں بھائی، اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی. اہل حدیث اگر عقیدہ صحیح ہے، عمل اگر صحیح ہے، تب وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. حدیث میں جو آتا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک فرقہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی، باقی سب دوزخ میں جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ نہیں کہ 70% جو گروپ ہیں وہ پورے کے پورے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، نہیں، ان کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے وہ دوزخ میں جانے کے مستحق ہیں، لیکن میری امت سے ہیں۔ امت کا مطلب مسلمان ہے، امت کا مطلب وہ مسلمان ہے، اسلام سے خارج نہیں ہے۔ 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، اس میں ایک فرقہ جو ہے جو جنت میں جائے گا۔ کیا مطلب؟ ان کے صحیح عقیدے کی وجہ سے، عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے وہ دوزخ میں جانے کے مستحق نہیں ہوں گے۔ باقی رہا عمل، وہ الگ چیز ہے، عمل کا حساب کتاب الگ، لیکن عقیدہ کیوں؟ اب یہ جو دوسرے عقیدے ہیں، مثال کے طور پر دوسری جماعتیں، اس میں مسلمان، بعض اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، جیسا کہ قادیانی ہے، احمدی ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، خاتم النبیین نہیں مانتے۔ یہ بنیاد میں اختلاف، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، جیسے کہ رافضہ ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے 12 امام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں، ان کے پاس وحی آتی تھی۔ تو مطلب کیا؟ عقیدہ جیسا قادیانی کا عقیدہ، وہی عقیدہ ہے، نعوذ باللہ، نبوت ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے علماء نے کہا کہ ایسے لوگوں کا ذبیحہ بھی ہم نہیں کھا سکتے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے، بعض چیزوں میں غلطیاں ہیں، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، اب اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں بن جاتے ہیں۔ بدعتی جس کی بدعت کفر کے مقام تک لے کر نہیں جاتی، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مثال کے طور پر نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں، بدعت ہے۔ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، بدعت ہے۔ اب لوگ پوچھیں گے کیا جی درود پڑھتے ہو بدعت کیا؟ دیکھیے، آپ جو ہے اذان کے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ ان اذان کے کلمات میں آپ ایکسٹرا فٹنگ کرتے ہیں تو بدعت ہے، یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ شریعت نے جس وقت میں جو عبادت جس طریقے سے جس نمبر کے ساتھ حکم دیا ہے اسی نمبر کے ساتھ کرنا، ورنہ جو ہے آپ بدعت۔ اب اتنی بدعتیں ہیں، کیا کیا بدعتیں نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حق کو پہچاننا، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس کے لیے وقت چاہیے، صبر چاہیے، علماء کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، تب جا کر انسان سیکھتا ہے۔ عقیدہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا، عقیدے کا موضوع ہے۔ اسلام میں الحمدللہ آپ جانتے ہیں، اسلام جیسا مذہب جس میں ہر چیز کی ڈیٹیل تفصیل دی گئی، استنجا کرے تو کیسا کرنا، کھائے تو کیسا کھانا، سوئے تو کیسا سونا، اٹھے تو کیسا اٹھنا، تفصیلات، حکومت کرے تو کیسی کرنا، نکاح کرے تو کیسا کرنا، ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ۔ اسلام میں فقہی مسائل احکام ہیں، اسلام میں عبادتیں ہیں، اسلام میں معاملات ہیں، ڈیلنگ، خرید و فروخت، یہ حلال یا حرام، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ اہم، جس کے بغیر بقیہ ساری چیزیں بیکار ہیں، قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ ہے انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ۔
اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی عبادت بھی بیکار، اس کی عبادت بھی بیکار، عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اب جانتے ہیں آپ لوگ کتنے مسلمان ہیں اور اصل میں جہالت ہے، نادانی ہے، اور کچھ نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے ان کے پاس، ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں، ان کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ بھائی ممبئی میں تھا، دیکھا بعض بریلوی لوگ باقاعدہ فجر کی نماز میں لوگوں کو جگاتے ہیں، گلیوں میں جا کر لوگوں کو اٹھاتے ہیں نماز کو۔ اب بتائیے اللہ کے ساتھ اگر کوئی شخص عبادت میں شرک کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول کرے گا؟ عبادت میں شرک، نعوذ باللہ، یہ ان کے نادانی کی وجہ سے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو بتائیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان اتنا اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے بارے میں کتنا غلط تصور، جیسا کہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ اصل میں یہ لوگ کیا کرے، ان کی طرف سے غلطی کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کو چھوٹا سمجھ گئے، دنیا ان کے سامنے بڑی ہو گئی۔ دنیا کو، آسمان اور زمین کو کیا سمجھ گئے لوگ؟ تو بڑی ہے نا، اتنی بڑی۔ اس کی وجہ سے کیا سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ آسمان و زمین اس کے ہاتھ میں جو ہے قیامت کے دن، جی سبحان اللہ، لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی جو آیت الکرسی میں ہے، کرسی جو ہے پیر کے رکھنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیر کے رکھنے کی جگہ کرسی ہے۔ عرش دوسرا ہے، عرش کرسی سے بھی بڑا ہے، اور کرسی جو ہے یہ آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ آسمان و زمین اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ڈیزرٹ صحرا میں اگر ایک چھوٹی سی ایک انگوٹھی کو ڈال دیا جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل اسی طریقے سے اللہ کی کرسی کے سامنے یہ جتنے پلانٹس ہیں، جتنے یونیورس ہیں، سب کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس کی طاقت کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کفار کے بارے میں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا صحیح طریقے سے اندازہ نہیں لگایا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جبکہ زمین پوری کی پوری اس کی ایک مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، کتنی بری بات ہے، دیکھیے اب لوگ بولتے کیا جی کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے کہا اللہ ہر جگہ ہے کیا؟ تمہارے پیٹ میں بھی تو جگہ ہے، اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ؟ اور یہ جو غیر لوگ جو پوجا کرتے ہیں بتوں کی، اس میں بھی تو جگہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان کے اوپر ہے، عرش کے اوپر، آسمان کے اوپر ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ بے شمار آیتیں ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر کہاں گئے؟ نیچے گئے، ادھر گئے، لیفٹ میں گئے، کدھر گئے؟ اوپر گئے۔ بالکل واضح دلیل۔
قرآن کریم میں بے شمار آیتیں اللہ تعالیٰ اوپر ہے. میں بمبئی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ تھا 7 مہینے. تو ہم لوگ رات میں بیٹھ کر جمعرات کے دن رات میں ڈسکس کرتے تھے. کبھی کبھی جو ہے فجر تک بھی ڈسکشن چلتا تھا. اس میں ایک مسئلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اس سلسلے میں قرآن کی آیتیں بے شمار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی، معاویہ بن جہم ایک صحابی، ان کی ایک لونڈی تھی، بکری چرا رہی تھی. ایک بھیڑیا آیا، بکری اٹھا کر لے گئی. ان کو غصہ آیا، برابر تمہیں دیکھے نہیں، ایک مار مارے غصے میں. بعد میں افسوس ہوا میں نے مارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بتایا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو بلایا. بلا کر پہلا سوال، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے دیکھنے کے لیے سوال کرتے ہیں. کون سا سوال؟ اللہ کہاں ہے. لوگ آج کیا ہے، وہ لکھتے ہیں عقیدہ ان کا، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے. کہاں ہے ایسا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتایا ہے کہ وہی اتارتا ہے فرشتے. لیلۃ القدر، اس قدر و منزلت کی رات اترتے ہیں اس کے پاس سے، نیک عمل چڑھتا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. بے شمار. لونڈی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اوپر آسمان کی طرف اشارہ کر کے ہوئے، اوپر ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو آزاد کر دو کیونکہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، ایمان والی ہے. اب اس حدیث کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب معلوم ہے میڈیکل ڈاکٹر ڈاکٹر ذاکر نائک، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو آسان فرمائے. انہوں نے کہا کہ زمین گھومتی رہتی نا، زمین جو ہے روٹیشن ہوتے رہتا ہے. ہو سکتا کہ جو ہے جب وہ لونڈی اشارہ کری اوپر ہے بول کر، اس وقت جو ہے آسمان اوپر رہا ہوگا، کیونکہ زمین کا روٹیشن ہوتے رہتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. اب یہ جو بات انہوں نے کہی، میں خاموش ہو گیا، میں جواب نہیں دیا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ مجھے جو ہے مدینہ جانے کا موقع ملا. شیخ عبد الرزاق العباد، شیخ عبد المحسن عباد کے فرزند، بڑے عالم ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے پاس ایک دائی ہے اور ایسا ایسا انہوں نے کہا ہے. تو شیخ نے جواب دیا، اور بہت ہی بنیادی جواب، لا يقاس الخالق بالمخلوق. Creation should not be compared with the creator. Creator should not be compared with the creation. اللہ خالق کو مخلوق کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اللہ اوپر ہے، اوپر ہے، ختم. ٹچ. اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، اوپر ہے. ہمارا عقیدہ وہ کیسے اوپر ہے ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا. قرآن میں سورہ شورى آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ یہ قاعدہ بتاتا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو صفتوں کا، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں یا اس کا غلط معنی دیتے ہیں، وہ لوگ حقیقت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو
بندے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ پلیز زین العابدین جانتے آپ پیچھے بخاری کی ایک حدیث، صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر جو عرش پر مستوی ہے، رات کے تیسرے حصے میں مبارک وقت، تہجد کا مبارک وقت، رات کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے، فجر سے پہلے کا وقت، دنیاوی آسمان میں اترتا ہے اور کہتا ہے کوئی بندہ جو اپنی ضرورت میرے پاس رکھے، میں اس کی ضرورت پوری کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں۔ کب تک رہتا ہے؟ فجر تک رہتا ہے یہ وقت، حدیث میں اتنا ہی آیا ہے۔ اب یہ پیچھے کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پیچھے کیا کرے، ان کے عقل کو لڑائے، کیا بولے، رات کا تیسرا حصہ چنئی میں رہتا، پھر بنگلور میں رہتا، پھر ادھر رہتا، پھر امریکہ میں رہتا، 24 آور کہاں تو نہیں رہتا شنا جی، یہ رات کا حصہ کیا اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان میں رہتا ہے کیا؟ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے عرش پر مستوی ہے بول کر، قرآن سے یہ حدیث ٹکراتی، چلو یہ حدیث جھوٹی حدیث، انکار، غلطی کیا کرے، اللہ تعالیٰ کو بندے سے، مخلوق سے کمپیئر کرے، یہاں غلطی ہوئی۔ میں بیٹھا ہوں چیئر پہ، اتروں گا تو چیئر خالی ہوتی نہیں، یہ میری ہے، میری، میں انسان، میں مخلوق، اللہ کے بارے میں تم ویسا مت سوچو، وہ عرش پر ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین بات کہی، وہ عرش پر ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پر رہ کر ہی دنیوی آسمان میں اترتا ہے، اور وہ عرش پر ہے، وہ ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا۔ عرش پر رہتے ہوئے اس کے لیے کوئی چیز یہ مشکل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عقیدے کا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، اس میں سب سے اہم جو چیز سمجھنے کی ہے اللہ کی عظمت، اللہ کی عظمت، اور اللہ تعالیٰ کی جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، جو عبادت دعا اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے۔ میں تو کہوں گا کہ عقیدے کے تعلق سے کتابیں، جیسے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اسی طریقے سے جو کچھ کوشچن آنسر، یہ سب جو ہے ہمارے ممبروں کو خاص طور پر یہ اس کی ٹریننگ اور تعلیم ہونی چاہیے۔ میں آپ سمجھ لیجئے گا کہ صرف یہ ایک اہم مقدمہ ہے، بنیادی باتیں میں بتا رہا ہوں، اور میں کمپیئر کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، عربی میں مثال ہے، شعر ہے کہ اپوزٹ بولنے سے سمجھ میں آتی ہے چیزیں۔ دن کیا ہے؟ رات کا اپوزٹ۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دیا ہے جو صحیح دین ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ الصحة تاج على رؤوس الأصحاء ما يراها إلا المرضى، کہ صحت اور تندرستی تندرست لوگوں کے سر پر تاج ہے، اس کو کون دیکھتا ہے؟ بیماری دیکھتا ہے، لیکن اہل حق اپنے حق کو جب پہچانتا ہے تب دیکھتا ہے کہ لوگ کیسے باطل پر ہے، ضلالتوں میں ہیں، گمراہیوں میں ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے کتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا آپ کو میرے بزرگوں اس نعمت کو، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ سیکھیں گے، ٹائم نکالیں گے، لوگ آئیں گے جاہل، ایسے جاہل پیٹ چیرے تو الف بھی نہیں، ہاں کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ ہماری غیرت کہاں گئی؟
مجھے افسوس ہے کہ ہماری غیرت دینی حمیت ختم ہو چکی ہے. توحید پر کسی بھی طریقے سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا. توحید پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. آج کفر کے بدعت کے اڈے بن رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے ہم حکمت کے ساتھ اپنے بڑوں کو، ذمہ داروں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلائیں اور اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچ کر ان کو سمجھائیں. دیکھیے آپ کے حنفی مسلک میں بھی آپ کے علماء کرام نے قبر پرستی کے خلاف کتنے فتوے دیے ہیں. دیکھو، میں نہیں کہہ رہا، میری بات چھوڑو، تمہارے علماء کی بات دیکھو. تمہارے علماء تو میرے بزرگوں، سب سے پہلے عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی معرفت، جس میں اسماء حسنہ کا ایک بہت بڑا رول ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں کا، ان ناموں کو پہچاننا، اس کے بارے میں جاننا اور ان کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا بہت بہت بڑا موضوع ہے. اور ایمان کے اضافے کے لیے وہ علم بہت اہم ہے. جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من عرف اللہ باسمائہ وصفاتہ احبہ لا محالۃ. کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کے ذریعے، اس کے صفات کے ذریعے پہچانے گا، یقیناً اللہ سے محبت کرے گا. یقیناً اللہ کی اتنی بڑی ذات، ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر رہا ہے. کتنے لوگ تھے آج سے 10 مہینے پہلے ہمارے ساتھ، ہمارے آنکھوں سے دیکھا کیا ہوا، کتنے لوگ گزر گئے، کتنے بزرگ گزر گئے. اللہ رحم فرمائے ان پر، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے. آمین ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی جو دی ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. کتنا بڑا احسان ہے ہم پر. ہم روزانہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہمارے لمحات گزر رہے ہیں اور ہماری گناہیں اوپر چڑھ رہی ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ کے نام، اس کا علم میں صرف مختصر طور پر چلا جا رہا ہوں، تفصیلات کا ذکر نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عظمت جاننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کو چلانے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، کیا ہے وہ ہمارے پیر، ہمارے فلاں صاحب کیا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے مالک ہیں، لوگوں کے دلوں کو پلٹ دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کیسا عقیدہ ہے؟ شیخ 5:30 تک ہے نہیں. یہ شرک، یعنی اللہ شرک فی الربوبیہ ہو گئی. یعنی کائنات کے چلانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث، بڑے عالم گزرے ہیں بھوپال کے. وہ حج کر رہے ہیں، حج کو گئے کشتی میں، کہہ رہے ہیں حج طوفان آ گیا. کہتے ہیں کہ طوفان کے موقع پر لوگ یا عبد القادر جیلانی، یا غوث اعظم، نعوذ باللہ، اللہ کو پکارنے کے بجائے، جبکہ کفار مکہ کے بارے میں اللہ نے بتایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کفار مکہ جن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں وہ حد میں لڑے، جی ان کے بارے میں اللہ نے کہا. یہ لوگ سمندر پر سوار ہوتے ہیں، کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو سارے بتوں کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن آج ہمارے مسلمان کیا ہیں، تکلیف کے موقع پر اللہ کو یاد نہیں کرتے، تکلیف کے موقع پر بھی یا غوث اعظم، یا علی. جی نعوذ باللہ، اس قسم کے غلط شرکی عقیدے. تو یہ تو ربوبیت میں شرک ہو گیا. اس کے بعد سب سے اہم الوہیت، جس کی دعوت کو لے کر سارے انبیاء آئے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. عبادت کا مطلب
ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے، جیسے سجدے کرنا، رکوع کرنا، طواف کرنا، نذرانے پیش کرنا، نذر ماننا، جی نماز ہے، دعا ہے، سب سے بڑھ کر امید، ڈر۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعویذ باندھتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، کیا ہے اس پر بھروسہ؟ نعوذ باللہ، شرک، غیر اللہ کی قسم، یہ بھی شرک اصغر، چھوٹا شرک، غیر اللہ کی قسم، یا ایسے حضرت کو قسم کھا کو بولتا ہوں، اماں کے سر کے اوپر قسم، بیوی کے سر کے اوپر قسم، نعوذ باللہ، سب جائز نہیں ہے، یہ سب جائز نہیں ہے، یہ سب توحید الوہیت، عبادت میں شرک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت امت کو ڈرایا کہ شرک میری امت میں اس طریقے سے داخل ہوگا اور لوگ اس کو پہچان نہیں پائیں گے، جیسے اندھیری رات میں کالے چٹان میں ایک کالی اگر چوٹی جاتی ہے تو کون دیکھے گا؟ اس طریقے سے شرک جو ہے امت میں داخل ہوگا۔ لہذا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمارا عمل اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنت نصیب کر دے، بس اللہ کا رحم ہے، لیکن عقیدہ جو ایمان، یہ دل کا جو عمل ہے، یہ تو صحیح ہونا چاہیے۔ اس کو تو قرآن و حدیث کے مطابق بناؤ۔ آج توبہ کرو، غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی کے دربار میں جا کر ہم یا ہمارے کوئی رشتہ دار اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے، شرک نہیں کریں گے، مزاروں کو نہیں جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی ساری باتوں کو قبول کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو ہم قبول کریں گے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں صحیح ہیں ان پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے جو بھی کہا، اس وجہ سے کہ ہماری طبیعت نہیں مانتی، ہماری عقل نہیں مانتی، ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ یہ منکرین حدیث علماء نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی، ہم نے اس قرآن کو، اس وحی کو، اس ریمائنڈر کو، اس نصیحت کو آپ کے اوپر اتارا۔ کیوں آپ کے اوپر اتارا؟ تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے وحی اتری ہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں۔ قرآن میں اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ دیکھیے، فلا وربک، نہیں، تیرے پروردگار کی قسم، اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے، لا یؤمنون، یہ لوگ صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتے۔ نفی جو ہے یہاں کمال ایمان کا نہیں بلکہ وجوب ایمان کی نفی ہے، یعنی جو ایمان لانا چاہیے وہ ایمان والے ہرگز نہیں ہو سکتے، اصل ایمان کی نفی ہے، یہ حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک ان کے درمیان جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے ان مسائل میں آپ کو حکم اور جج نہیں مان لیتے، اس وقت تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہمارے درمیان اختلافات ہیں ان میں آپ ہی ہمارے جج ہیں، آپ جو بولیں گے اس کو مانیں گے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، یہی نہیں کہا کہ ماننا ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ساتھ ساتھ آپ جو فیصلہ دیے ہیں اس فیصلے کے بارے میں ان کے دل میں ذرا برابر بھی خلش۔ رسول اللہ کئی کو ایسا بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کو جو ہے اس طریقے سے آپ نے یہ حکم دیا، کئی کو عورتوں کو جو ہے برقع ڈالو بولے، کئی کو ہم داڑھی رکھو بولے، نعوذ باللہ، کفریہ۔
کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز نازل کیا ہے، اگرچہ کہ وہ داڑھی چھوڑ رہا ہے، پسند نہیں کیا تو بھی مسلمان نہیں ہونے، کافر. خالی دل میں اس کے آیا اسلام ایسا نہیں رکھو، ایسا رہتا تو اچھا تھا نا، نعوذ باللہ من ذالک، گیا، انہیں مسلمان نہیں، انہیں مسلمان نہیں. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ نے جو چیز نازل کی ان لوگوں نے پسند نہیں کیا، ناپسند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک عمل کو برباد کر دیا، بیکار کر دیا. میرے بزرگوں، دل کے جو اعمال ہیں وہ ظاہر کے اعمال سے بھی زیادہ اہم ہے. دل کا جو عمل ہے وہ ظاہر کے عمل سے بھی زیادہ اہم ہے. ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا جو عقیدے کے خلاف، جو ایمان کے خلاف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب، جو عقیدے کا، جو کلمہ کا دوسرا اہم حصہ ہے، آپ جو کچھ بھی بولے اس کے سامنے ہم سرنڈر ہیں. اللہ نے تیسری بات بتائی اس آیت میں وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، کمپلیٹ طریقے سے وہ لوگ مان لینا، ذرہ برابر بھی ان کے دل میں خلش نہیں رہنا آپ کے فیصلے کے بارے میں. جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ گئی آمنا وصدقنا، یہی چاروں امام اور سارے ہمارے امام ائمہ الحمدللہ ان کا یہی طریقہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ گئی، ختم، اس کے سامنے لن ترانی نہیں اس کا مطلب ایسا ویسا کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو باتیں آئیں اس پر ایمان. عقیدے کے مسائل میں جو اہم باتیں ہیں میرے بھائیوں، ان میں توحید و شرک کے بڑے تفصیلی مسائل ہیں. اسی طریقے سے سنت اور بدعت کی پہچان ہے، اور ساتھ ساتھ شرکیہ اعمال میں جادوگر کے پاس جانا، جادوگر کی بات کو مان لینا، اس کی تصدیق کرنا، جی یہ سب جو ہے اسلام سے نکال دینے والی چیزیں ہیں، جس کو نلیفر آف اسلام کہتے ہیں. ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. مختصر بات یہ ہے کہ اہل حدیث قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہتا ہے، اس سے باہر نہیں جاتا، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے میں کیا کرتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور تابعین، تبع تابعین، ان کے طریقے کو فالو کرتا ہے. یہ مسئلہ ایسا ہے، دیکھو جتنی جماعتیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سرکل ہے، وہ سرکل کے باہر نہیں جاتے وہ لوگ. مثال کے طور پر حنفی کا مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہم، ان کی جو فقہ ہے اس سے باہر وہ نہیں جاتے. دیوبندی علماء دیوبند جو بولتے ہیں اس کے باہر نہیں جاتے، ان کا سرکل. جماعت اسلامی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ بھی لکھ کر گئے، جو گائیڈ لائنز دے کر گئے، اس سرکل کے باہر نہیں جاتے. ہمارا بھی ایک سرکل ہے، وہ ہمارا سرکل کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین، وہ 3 صدی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد میں آنے والا زمانہ صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جھوٹ پہلے کی. ہم کہتے ہیں کہ ان زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے زمانے میں جو دین تھا وہ آج بھی دین ہے، قیامت تک دین رہے گا. صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اذان میں درود بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے نہیں پڑھتے تھے، آج بھی نہیں پڑھیں گے. صحابہ کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا آپ نہیں کرتے تھے، کبھی نہیں ہوا، آج بھی ہم بھی نہیں کریں گے. وہ زمانے میں میلاد النبی نہیں منائے، ہم بھی نہیں منائیں گے.
شب برات نہیں منائیں، ہم بھی نہیں منائیں گے. یہ فاتح ہے، یہ درود کے جو غلط طریقے ہیں، یہ جو گنج العرش جو کتاب جو لکھی ہوئی ہے، کیا نام ہے اس کا، پاکستانی پنسورا، نام پنسورا پانسور ہے، اس میں اتنی شرکیاں باتیں ہیں کہ مت پوچھو. ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور دین کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیے، دین کو سمجھنے کے لیے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں. قرآن کریم کا ایک ٹیکسٹ ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، نبی کریم صاحب کی حدیث ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا. مثال کے طور پر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہماری محبت کا دعویٰ کیا ہے؟ توغرے لگاؤ اللہ محمد، مسجد میں اللہ محمد، بار بار ادھر اللہ ادھر محمد، کیلنڈروں میں اللہ محمد. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھے، کیسا لکھے معلوم؟ مہر بنائے. جب لوگ بولے کہ اسٹامپ چاہیے بادشاہوں کو خط لکھنے کے واسطے اسٹامپ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی بنائے، انگوٹھی میں کیسا بنائے؟ سب سے نیچے محمد، اس کے اوپر لائن میں رسول، اس کے اوپر اللہ. یہ ہے ادب اللہ کے ساتھ. محمد رسول اللہ. آج کیا ہے؟ اللہ محمد. محبت کا مطلب آج ہمارے پاس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا تو ہنکی میں رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھو بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم بولو. یہ کیا آنکھوں میں رکھو ایسا؟ یہ کہاں ہے؟ یہ کس میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا طریقہ نہیں تھا. تو ہم لوگوں کو اہل حدیث کا مطلب میرے بھائیوں یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے زمانے میں جو دین تھا اسی دین کو فالو کرنا، اس کا مطلب ہے اہل حدیث. اور اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کو نہیں مانتے، ہر آدمی ذرا معلوم کر لے گا اور اس کے بعد علامہ بن گیا. نہیں، علماء میں بھی اختلاف جب ہوتے ہیں، اہل حدیث علماء میں جو بڑے علماء کرام جو بات کہتے ہیں ان کو ماننا. جو بڑے علماء کرام جیسے کہ شیخ بن باز ہے، شیخ بن عثیمین ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین جسے گزرے ہیں، ان کی بات ماننا. اختلافات تو ہوتے ہیں، کوئی بولے گا بھائی کرو دعا کرو اجتماعی قرآن جائز ہے فلاں، کوئی کہے گا نہیں. بڑے علماء کیا بولے دیکھو، بڑے علماء اختلافات ہیں تو بڑے علماء کیا بولتے ہیں دیکھیں، وہاں سے بات ختم ہو جاتی. تو بہرحال میں بعض بنیادی باتیں میں نے بتائی. اہل حدیثیت کہ عقیدہ جو ہے ایک بہت ہی تفصیل اس میں چاہیے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ جو ہے سنیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو اللہ کے لیے خالص بنائے. قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں اس کو رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو جو کچھ بھی اچھی باتیں اس میں آئی ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. دوبارہ میں آپ تمام حضرات کا، چنئی 12 کی جمعیتوں کے سارے ذمہ داروں کا، ارکان کا، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جیسا کہ مولانا محفوظ صاحب نے بتایا کہ کسی بھی کام کے لیے ہر قسم کی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے تعاون جو ہے اس کاز کو، اس مقصد کو سیکھنا، اس کی تقویت پہنچانا، جماعت کا شعور پیدا کرنا کہ ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ رہیں گے. جی آپسی اختلافات رہیں گے، ان کو رکھیے الگ، بلکہ ہم تو کہیں گے کہ ہندوستان کے آج کے ماحول میں ہم اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہیں. جی یہ نام وغیرہ جو بھی ہے صرف پہچاننے کے لیے ہے. جیسا کہ شیخ البانی نے کہا، شیخ البانی رحمۃ اللہ نے فرمایا لوگ اگر اپنا اپنا نام نکال دیں گے تو سب سے پہلے ہم بھی نکال دیں گے، لیکن کیا ہے پہچاننے کے لیے. جیسے کوئی عمر آباد سے فارغ ہوا، کوئی جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوا، کوئی محمدیہ سے فارغ ہوا، یہ اس وجہ سے یہ سب رکھے ہوئے ہیں پہچان کے لیے. یہ ایک صفتی چیز ہے، ورنہ جو ہے ہم نام کے پجاری نہیں ہیں، ہم منہج اور عقیدہ اور مقصد ہم یہ دیکھتے ہیں. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جمعیت اہل حدیث
اگر الحمدللہ کوئی بھی اگر دعوت دے, کوئی بھی پروگرام ہو, جو بھی ممکن ہو ہماری طرف سے تعاون جو بھی ممکن ہو کرنا چاہیے. ایسے کاز میں ہمیں شریک ہونا چاہیے. اور سب سے زیادہ جو آپ لوگوں کی تائید ہوگی کہ اس کے دینی اور علمی پروگراموں میں آپ لوگوں کی شرکت اور آپ لوگوں کی حاضری, یہ سب سے بڑا تعاون ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.